لا إله إلا الله لا إله إلا الله نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين صدق اللہ العظیم۔ سورۃ النور کی آیت نمبر 47 آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے۔ آیت کریمہ کا ترجمہ یہ ہے، اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہ منافقین اپنی زبان سے اقرار کرتے ہیں کہ ہم اللہ پر بھی ایمان لائے اور اللہ کے رسول پر بھی ایمان لائے، وَأَطَعْنَا اور ہم نے ان کی اطاعت کی، ثم یتولی فریق منہم اس اقرار کے بعد بھی ان میں سے ایک گروہ منہ موڑ لیتا ہے، وما اولئک بالمؤمنین اور یہ لوگ حقیقت میں ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ اس سے ما قبل آیات میں اللہ رب العالمین نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی، واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، کہ اللہ رب العالمین جس انسان کے حق میں چاہتے ہیں تو اسے سیدھے راستے کی طرف رہنمائی فرما دیتے ہیں، اسے ہدایت عطا فرما دیتے ہیں، اور اگر اللہ نہ چاہیں تو کوئی انسان اپنی ذات کے اعتبار سے نہ ہدایت پا سکتا ہے، نہ سیدھے راستے پر چل سکتا ہے، اور نہ ہی اسے استقامت آ سکتی ہے۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے یہ بات ذکر کی تھی کہ اللہ تعالیٰ کا قانون یہ ہے کہ اللہ اس شخص کو ہدایت عطا فرماتے ہیں کہ جس شخص کے دل میں تڑپ ہو، طلب ہو ہدایت حاصل کرنے کی، سیدھے راستے پر چلنے کی، وگرنہ کچھ لوگ ایسے بھی گزرے ہیں یا آج بھی شاید موجود ہوں کہ جنہوں نے بظاہر اپنی زبان سے کلمہ کا اقرار کیا تھا، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے کا اپنی زبان سے اقرار کیا تھا، لیکن چونکہ ان کے دلوں میں ہدایت کی طلب نہیں تھی، محض دنیاوی اغراض کے لیے انہوں نے کلمہ طیبہ کا اقرار کیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی دنیا آخرت کے اندر محروم کر دیا۔ اور وہ لوگ کون تھے؟ منافقین۔ انہی منافقین کا ذکر آج جو آیت کریمہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، انہی منافقین کا ذکر اس آیت کریمہ میں کیا گیا ہے۔ اور یہ جو آیات کریمہ ہیں یہ ایک خاص واقعے کے تحت نازل ہوئی، اور وہ واقعہ کیا تھا کہ بشر نامی ایک منافق، اس کا زمین سے متعلق کسی یہودی کے ساتھ جھگڑا ہو گیا، بڑا مشہور واقعہ ہے۔ تو وہ یہودی اور یہ مسلمان جو بظاہر تو مسلمان تھا، حقیقت میں یہ منافق تھا۔ جب ان کا جھگڑا ہوا تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جایا جائے اور ان سے فیصلہ کروایا جائے، اور یہ رائے بھی یہودی نے دی تھی کہ تمہارے پیغمبر کے پاس جاتے ہیں اور اس کے پاس جا کر فیصلہ کرواتے ہیں۔ یہ چونکہ منافق تھا، اسے پتہ تھا کہ یہودی حق پر ہے تو اللہ کے نبی اسی کے حق میں فیصلہ کریں گے، تو یہ منافق کہنے لگا کہ نہیں، تمہارا جو بڑا پیر ہے، عالم ہے، کعب ابن اشرف، اس کے پاس جاتے ہیں اور فیصلہ کرواتے ہیں۔ بہرحال بات یہ طے پائی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں یہ گئے اور انہوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ساری بات رکھی، تو اللہ کے نبی نے اس یہودی کے حق میں فیصلہ کر دیا۔ اب یہ جو بشر نامی منافق تھا، اس کا تو پہلے سے ہی دل نہیں تھا آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے فیصلہ کروانے کا، تو یہ کہنے لگا اس یہودی کو کہ کیوں نہ حضرت عمر کے پاس جائیں اور وہاں سے بھی فیصلہ کروا لیں۔ یہودی کو تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدالت پر بھی یقین تھا، ان کے انصاف پر بھی یقین تھا، تو یہودی نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے، حضرت عمر کے پاس چلے جاتے ہیں۔ اب یہ دونوں حضرات حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس میں پہنچے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دونوں کی بات سنی۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا تو فرمانے لگے کہ یہ فیصلہ میرے بس کی بات نہیں ہے، اس لیے کہ یہ فیصلہ دو قوموں کے درمیان بات بن جائے گی، مسلمان اور یہودی۔ تو فرمانے لگے کہ یہ فیصلہ اللہ کے نبی کے پاس لے کے جاؤ، وہ اس کا بہتر فیصلہ کریں گے۔ تو یہودی کہنے لگا کہ حضرت اللہ کے نبی نے تو فیصلہ کر دیا ہے میرے حق میں، یہ ماننے کو تیار نہیں تھا، اس لیے ہم آپ کے پاس آئے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سچا عشق تھا، عاشق رسول تھے، تو وہ فرمانے لگے کہ اچھا یہ بات ہے،
اللہ کے نبی نے فیصلہ کر دیا، اس نے نہیں مانا، تو فرمایا کہ اچھا ٹھیک ہے 1 منٹ کے لیے ٹھہرو۔ آپ اندر تشریف لے گئے اور اپنی تیز جو ان کی تلوار تھی وہ تلوار لے کے آئے اور آ کر اس منافق کی گردن کو اڑا دیا کہ جو میرے پیغمبر کے فیصلے کو نہیں مانتا تو اس کے حق میں عمر فاروق کا فیصلہ یہ ہے کہ اس کی گردن اڑا لینی چاہیے، اس کو زندہ رہنے کا بھی کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ یہ آیات کریمہ اسی واقعے کے تحت نازل ہوئیں جس میں اللہ رب العالمین نے آیت نمبر 50 میں یہ بات ارشاد فرمائی، افی قلوبہم مرض، کیا ان منافقین کے دلوں میں کوئی بیماری ہے، امیر تابو، یا ان کے دلوں میں کوئی شک ہے، یا ان کو اس بات کا ڈر ہے کہ اللہ اور اس کا رسول ان پر معاذ اللہ کوئی ظلم کریں گے؟ نہیں، اللہ کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرتا، اور نہ اللہ کا نبی کسی کے ساتھ ظلم کرتا ہے۔ ظلم کرنے والے تو یہ منافق خود ہیں کہ یہ اللہ اور اس کی رسول کی اطاعت کو چھوڑ کر دنیاوی اغراض کی خاطر انہوں نے کفر کو اپنا لیا ہے دل ہی دل کے اندر۔ یہی آیات کریمہ نازل ہوئی، فرمایا وَإِذَا دُعُوا، اور جب ان لوگوں کو بلایا جاتا ہے إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف اور اس کے رسول کی طرف، لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ، تاکہ اللہ کا رسول فیصلے میں ان کے درمیان فیصلہ کرے، اذا فریق منہم معرضون، تو ان میں سے ایک گروہ یکدم اعراض کرنے والا ہوتا ہے، وَإِن يَكُن لَهُمُ الْحَقُّ، اور اگر ان کا کوئی حق ہو جو انہوں نے اللہ کے رسول سے حاصل کرنا ہو یا کسی اور سے، تو یہ کیا کرتے ہیں، یأتوا الیہ مذعنین، تو یہ اللہ کے نبی کی مجلس میں بڑے فرما بردار بن کے آتے ہیں۔ افی قلوبہم مرض، کیا ان کے دلوں میں کوئی بیماری ہے، ام ارتابوا، یا ان کے دلوں میں کوئی شک ہے، ام یخافون، یا یہ ڈرتے ہیں اس بات سے، ان یحیف اللہ علیہم ورسولہ، کہ اللہ اور اس کا رسول ان پر معاذ اللہ کوئی ظلم کرے گا، بل ہرگز نہیں، اولئک هم الظالمون، یہی خود اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کر کے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔